لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا واجب الاحترام حضرت مولانا عباس صاحب خانپوری دامت برکاتہم علیہ دیگر معزز مؤکر علماء حضرت قاری انور صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بزرگ عزیز نوجوان ساتھیوں، میرے مشفق کرم فرما حاجی سلیم صاحب راوت، جن کے معرفت ہمارے الیاس بھائی اور بھاسیا جنہوں نے دعوت دی، اور آج ان کی اور یہاں کے نوجوانوں کی دعوت پر حاضری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس حاضری کو ہم تمام کے حق میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا بنانے کے بعد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جب جب ضرورت پڑی، بوقت ضرورت، بقدر ضرورت، اللہ نے ان نبیوں کو معجزات دیے۔ یہ اللہ کی شان ہے، بوقت ضرورت، بقدر۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادو کا دورہ تھا، جادو عالم شباب پر تھا۔ میں بارہا سورت وغیرہ میں بھی کہتا ہوں کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، ہمارے اس زمانے میں بھی جادو کم نہیں ہے۔ جادو آج عورتیں ہیں نہیں، ورنہ عورتیں آپ کو بتلاتی ہیں، بیچاری جس باپو کے گھر جاتی ہیں وہاں سے جادو لے کر ہی آتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں نا کہ فلاں مول صاحب کے وہاں گئی تھی، فلاں باپو صاحب کے وہاں گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں نے وہ بھاڑے کرا اس۔ گجراتی تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہوں۔ اچھا، وہ بیچاری بھولی بھالی عورت، جیسے مولانا بھی فرما رہے تھے کہ اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ مدینہ کہاں ہے، وہ سمجھتی ہے 50 روپے کا کرایہ خرچ کر لیا، مدینہ آ گیا۔ وہ بیچاری بھولی بھالی عورت کیا جانے، وہ کبھی باپو صاحب کو پوچھتی ہے کہ حضرت اب کون کراؤ؟ تو باپو صاحب فوراً کہتے جو بہن آپ تمہیں پوچھو نا۔ اب بیچاری عورت، اس میں تو ضد پنا ہے، اس کو کوئی یوں کہتے کہ پوچھنا مت، تو وہ 7 مرتبہ پوچھتی ہے، تو وہ پھر پوچھتی ہے کہ نہ جو حضرت میں کو وہ کون نہیں کو بولتے ہیں کہ آپ مجھے بتلا تو کسی کو نہیں کہوں گی۔ تو باپو صاحب دھرام سے بم پھوڑتے ہیں کہ جو بہن آپ کہوانی بات نہیں، اندر اندر اچھے۔ اب کس کو فرصت ہے جادو کرانے کی؟
اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ دور موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، جادوگروں کا ایک سیلاب تھا گویا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا اور اس عصے میں وہ تاثیر رکھ دی کہ جادوگر جب میدان میں آ رہے ہیں اور اپنی رسیاں ڈالتے ہیں تو وہ ساری رسیاں میدان میں سانپ بن کر بھاگ رہی ہے۔ سن لینا اور کہہ دینا بہت آسان ہے، ابھی چھوٹا سا نکل جائے تو پتہ چلے، سب بھاگ جائیں گے، کرسی والے باقی رہیں گے۔ اور وہاں ایک سانپ نہیں تھا، ایک ساپولیا نہیں تھا، بہت ساری رسیاں تھیں اور وہ تمام سانپ بن کے بھاگ رہی تھی۔ اور مقابلے میں موسیٰ ہے علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبیوں کا بھی امتحان ہوتا ہے، ویسے نبوت تھوڑی ملتی ہے۔ آج ہم کو لڈو کھانے ہیں لیکن مجاہدہ نہیں کرنا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے مشاہدہ ہو پھر مجاہدہ ہو، اور ہمارے اکابر فرماتے ہیں پہلے نکلو پھر دیکھو۔ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے نکلو اور پھر، اس لیے کہ مشاہدہ بقدر مجاہدہ ہوتا ہے۔ آدمی جتنا راہ خدا میں اللہ کے نام پر اپنے آپ کو مٹاتا ہے، کھپاتا ہے، اللہ اتنا اس کو نوازتے ہیں، اور یہ تو اس کا وعدہ ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکاتہ علیہ نے لکھا ہے کہ کوئی انسان اس کی راہ میں قدم اٹھا کر دیکھے، پھر دیکھے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ کوئی گھر بیٹھا رہے کہ مدد آوے تو چلو، تو کام بننے والا نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ رسیاں بھاگ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ عصا ہم نے دیا ہے، میدان میں ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا جہاں میدان میں ڈالا تو دیکھا کہ وہ عصا فن فناتا ہوا سانپ بن گیا، اور جتنی رسیاں بھاگ رہی تھی، جتنے سانپ بھاگ رہے تھے، سب کو اپنے اندر نگل لیا اور فن پھیلا کر میدان میں کھڑا ہو گیا تاکہ پوری دنیا دیکھ لیں، فرعون بھی دیکھ لیں، فرعون کے وزراء بھی دیکھ لیں، اور جتنی باطل طاقتیں ہیں سب دیکھ لیں کہ جو بھاگ رہا تھا وہ باطل تھا، اور جو فن پھیلا کر کھڑا ہے وہ حق ہے۔ اور حق ہمیشہ اوپر رہتا ہے، فتح ہمیشہ حق کی ہوتی ہے، اللہ نے بتلایا۔ وہی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کی چٹانیں اس پر عصا مارتے ہیں تو پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ معجزہ تھا، میں اور آپ ہمارے تو نہیں نکلیں گے، یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ ادھر سمندر ہے پانی سے بھرا ہوا، اور پیچھے فرعون اور اس کا لشکر ہے، بیچ میں موسیٰ اور قوم بھی کون سی قوم تھی بھائی؟ 2-4 آدمیوں کو یاد ہے۔ یہ پوچھے کہ ہندوستان کے کرکٹر کتنے ہیں، سب کو معلوم۔ یہی تو افسوس ہے مسلمانوں پر، جو یاد رکھنا تھا وہ بھول چکے ہیں، اور جس کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں تھی وہ برابر یاد ہے۔ مسلمان جو مار کھا رہا ہے وہ اس وجہ سے کہ غیر ضروری کو ضروری سمجھ لیا، اور جو ضروری تھا اس کو مٹی میں دفن کر دیا، اس لیے مسلمان مار کھا رہا ہے۔ بنو اسرائیل تھے، کون تھے؟ میرے استاد محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب سارودی دامت برکات علیہ شیخ الحدیث دارالعلوم کنٹھاریا، جب ہمیں جلالین شریف پڑھاتے تھے
اور بنی اسرائیل کا ذکر آتا تو حضرت لطیف انداز میں مزاحم فرماتے کہ مولانا ہمارے اس زمانے میں بنی اسرائیل بہت ہیں. حضرت یہ فرماتے تھے اور وہ حضرت مثال دیتے تھے کہ دیکھو بنی اسرائیل کی ایک عادت تھی کہ لکھی ہوئی عبارت اس میں کاٹ چھانٹ کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ کاٹ چھانٹ سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ یعنی عبارت کو کاٹتے تھے، اس کا اصل جو معنی ہوتا ہے اس کو بگاڑ دیتے تھے. جیسے مثلا لکھا ہے آپ کی مسجد میں داخل ہوتے ہی کہ موبائل چالو رکھو نہیں. کیا لکھا ہے؟ موبائل چالو رکھو نہیں. اب یہ مسلمان رات کو جاتا ہے اور نہیں کو مٹا دیتا ہے، صبح میں آ کر پڑھنے والا پڑھتا ہے موبائل چالو رکھو. حضرت فرماتے تھے یہ بنی اسرائیل ہیں. کیا فرماتے تھے؟ یہ آج بھی ایک طبقہ ابھی صورت میں چلا ہے. ہمارے مشائخ کی جو کتابیں ہیں، ہمارے اکابرین کی جو کتابیں ہیں، اس میں سے عبارتوں کو کاٹ کر لا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں کہ یہ گستاخ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اوپر کیا لکھا بیچاری عوام کو کیا پتا ہے کہ یہ کتاب کہاں ہے، کہاں ملتی ہے، کس نے لکھی ہے. اوپر کیا لکھا ہے، نیچے کیا لکھا ہے، عوام کو کیا پتا بیچاروں کو. وہ عوام میں شائع کر رہے ہیں. حضرت تھانوی علیہ رحمہ جیسا عاشق رسول کہ جو آپ کی جوتی پر مستقل ایک کتاب لکھ رہے ہیں، ان کو ثابت کر رہے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں. یہ بھی بنی اسرائیل ہیں، بلکہ ان سے بھی ڈر کے ہیں، ان سے بھی ڈر کے ہیں. اللہ ان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. تو قوم بنی اسرائیل تھی. قوم نے دیکھا کہ موسیٰ آگے سمندر ہے اور پیچھے لشکر لے کے فرعون آ رہا ہے. موسیٰ تو نے تو ہم کو پھنسا دیا. کون کہہ رہے ہیں؟ بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں. بڑی اکھر قوم تھی. یہاں تک موسیٰ کو کہا کہ دیکھ موسیٰ، اگر تجھے فرعون سے لڑنا ہے تو تو اور تیرا خدا تم دونوں جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں. کھانے پینے والی قوم تھی. آج ہم پیاز کھا رہے ہیں، پیاز، لہسن، ککڑی، کدو، یہ سب بنی اسرائیل کے صدقے میں. اور ہم بھی من میں سلوا کھاتے ہیں کیونکہ ان کو ہضم نہیں ہوا. اور اچھا ہوا نہیں ہضم ہوا، میں تو کہتا تھا یہ بھی کہتا ہوں. یہ امت کا بھی تو یہی حال ہے. بکرے کا مٹن 4 دن کھلائے تو 5ویں دن مستی کرتا ہے. کرتا ہے کہ اس لیے وہ بات میں ثابت کر رہا ہوں میرے استاد کی کہ وہ اثرات اب بھی قوم میں باقی ہیں بنی اسرائیل والے. خیر، قوم نے موسیٰ کو کہا موسیٰ تو نے تو پھنسا دیا، اب کہاں جائے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرماتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرما رہے ہیں. موسیٰ کا عمل بھی بتلا رہا ہے کہ اے لوگوں، جب پریشانی سامنے آ جائے، راستہ نظر نہ آئے تو اس کی طرف رجوع کرو جو راستہ نکالنے والا ہے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف رجوع فرما رہے ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں موسیٰ ہم نے تمہیں ایسا دیا ہے سمندر میں مارنا. موسیٰ سمندر میں ایسا مارتے ہیں 12 راستے بن جاتے ہیں. ادھر چٹان ہے جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، وہاں پانی کے چشمے جاری ہو رہے ہیں، اور جہاں پانی ہے راستے کا نام و نشان نہیں، وہاں 12 راستے ہو رہے ہیں. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر کی بڑی چٹان پر عصا مار رہے ہیں. جہاں عصا مارتے ہیں چٹان پھٹتی ہے. موسیٰ علیہ السلام اس میں سے نکلنے والی ایک اور چھوٹی چٹان پر پھر عصا مارتے. بڑی چٹان تھی، اس پر عصا مارا، وہ پھٹی،
تو ایک اور چھوٹی چٹان نکلی، اب اس پر بھی ایسا مار رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں تیسری چھوٹی چٹان نکل رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام اس پر بھی ایسا مارتے ہیں، وہ بھی پھٹتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں جہاں چٹان پھٹتی ہے اس میں سے چھوٹا سا کیڑا نکل رہا ہے، جس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ 3 چٹانوں میں سے چھوٹا سا کیڑا نکل رہا ہے اور جس کے منہ میں ہرا پتا ہے۔ کیسا پتا ہے؟ ہرا یعنی تازہ پتا ہے۔ اللہ تر و تازہ غذا 3 چٹانوں میں اپنی چھوٹی سی مخلوق کیڑے کو دے رہے ہیں۔ جو اللہ 3 چٹانوں میں چھوٹی سی مخلوق کو بھولتا نہیں ہے، وہ ہم کو کیسے بھول سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں اس کے منہ میں ہرا پتا ہے اور وہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ويعرف مكاني وينصرني على اللہ کی توفیق سے کیڑا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ کس کی توفیق سے؟ اللہ کی۔ میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں کس کی توفیق سے؟ اللہ کی توفیق سے۔ ہم میں کس کی طاقت ہے کہ یہاں آ کر بیٹھے؟ کس کو فرصت ہے؟ یہ سلیم بھائی رہنے والے سورت کے کیوں یہاں تک آئے؟ پورا قافلہ لے کر آئے اللہ کی توفیق سے۔ آپ تو مجھے پہچانتے بھی نہیں تھے اور شاید تم نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ یہاں حاضری ہو گئی اللہ کی توفیق سے۔ اس لیے میرے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاوی دامت برکات علینا بارہا فرماتے تھے کہ مولانا توفیق اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، اعمال کی جزا اور اعمال کا بدلہ تو اللہ نے فرشتوں کے حوالے کر دیا اور فرشتے سب کو بدلے دے رہے ہیں، لیکن توفیق اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ اور میرے استاد یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اچھا ہے کہ اللہ نے توفیق، رزق اور عزت اپنے قبضے میں رکھی ہے۔ کتنی چیزیں؟ توفیق، رزق اور، ورنہ ہم لوگ تو اتنے کم ظرف ہیں اور اتنے چھوٹے نفس اور چھوٹے جی کے ہیں کہ کسی کے منہ میں لکنا بھی نہ جانے دیں، ہے کہ نہیں؟ آج دیکھو کتنا حسد ہو رہا ہے، کوئی کسی کا بنگلہ نہیں دیکھ پا رہا، کوئی کسی کی کار نہیں دیکھ پا رہا، کوئی کسی کی عزت نہیں دیکھ پا رہا، کوئی کسی کی تجارت چل رہی ہے وہ نہیں دیکھ پا، اور مسلمان سے حسد کر رہا ہے۔ تعجب یہ ہے، مسلمان اگر کسی اور سے کرتا ہے اس کی بھی اجازت نہیں، آپ یہ مت سمجھنا کہ اجازت ہے۔ مسلمان کسی اور سے کرے تو سمجھ میں آئے، یہاں تو مسلمان خود اپنے مسلمان بھائی سے حسد میں مبتلا ہے۔ میرے استاد فرماتے تھے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ کی تقسیم پر ناراض ہے، گویا وہ تقدیر پر اعتراض کر رہا ہے کہ اللہ تو نے اس کو بنگلہ کیوں دیا، حالانکہ اس کو تو جھوپڑی دینی تھی۔ وہ اللہ کو مشورہ دے رہا ہے۔ اور میرے استاد فرماتے تھے کہ حسد کرنے والے کو دنیا میں یہ سزا ملتی ہے کہ ہر وقت اس کے دل میں جلن رہتی ہے، گویا آگ جل رہی ہے، کسی کروٹ چین نہیں ہوتا اس کو، اور
کل میں آ رہا تھا تو ایک بات میرے ذہن میں اچانک حسد پر آئی کہ حسد کی بنیاد اللہ سے تعلق نہ ہونے کے نتیجے میں ہے. کیا سمجھنا نہیں؟ اس لیے کہ جس کا یہ یقین ہے کہ جس کو جو ملتا ہے اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو وہ کبھی حسد نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو دینے والے سے مانگے گا. کس سے مانگے گا؟ دینے والے سے مانگے گا. لیکن یہ حسد کر رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ اس کا کنیکشن، اس کا رشتہ اللہ سے نہیں ہے، لوگوں سے ہے. اس لیے وہ لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہے اور اللہ سے نہیں مانگ رہا ہے. کس سے مانگیں گے بھائی؟ اللہ سے. ربیع الاول کے حوالے سے ایک بات یاد آ گئی. اللہ سے مانگنے پر توحید-sunnah.com. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی ہے جنہوں نے پوری زندگی سرکار کے قدموں میں گزار دی. اور کیوں نہ گزارے، اللہ نے سرکار کو مقام بھی ہو دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شاعر نے بھی کہا سرکار ہر سرکار ہر صورت دل رانی ہے، صورت دل رانی ہے، صورت دل رانی ہے، صورت دل رانی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے گزار رہے ہیں. یہ ابو ہریرہ ایک مرتبہ گھر پہنچے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جا رہے ہیں. دیر سے پہنچنے کی وجہ سے میں اندر سے پوچھ رہی ہوں ابو ہریرہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں بھی مشرکہ تھی، مسلمان نہیں ہوئی تھی، کافرہ تھی. میں سوال کر رہی ہوں ابو ہریرہ بتلائیں میں کہاں سے آ رہے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتے میں اس کے در سے آ رہا ہوں، میں اس کے در سے آ رہا ہوں جہاں جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتے. اس کے در سے آ رہا ہوں کہ جس کے در سے جبرائیل بھی بغیر اجازت کے داخل. ابو ہریرہ بیان کرتے بس اتنا کہنا تھا، میں غصے میں آ گئی، تھپڑ مار دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ آپ جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مارا ہے. ابو ہریرہ کو جب پوچھا ابو ہریرہ کیا ہو گیا، کیوں رو رہے ہو؟ تو ابو ہریرہ کہہ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مارا ہے. جہاں یہ سنا کہ میں نے مارا ہے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ تو ماں بیٹے کا معاملہ ہے، میں بیچ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ بھی اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اور آپ ہوتے تو یہ کہتے کہ وہ تو کافرائی ہے، وہ تو جہنم میں جلنے والی ہے، کیوں وہاں پر آئے، ادھر آ جا، اب ماں کے پاس مت جانا. ہم ہوتے تو یہ کہہ دیتے. لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم اور ظرف اتنا وسیع ہے. آپ فرماتے ہیں ابو ہریرہ وہ تو تیری ماں ہے، تو جانے اور تیری ماں جانے، میں کیا کر سکتا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دے رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس لیے آیا ہوں کہ دینے والے سے مانگ لیجئے نا. وہی بات، دینے والے سے. اور ہم بھی کس سے مانگیں گے؟ دینے والے سے. کسی کی عزت دیکھ کر، کسی کی برتی دیکھ کر، کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کی کار دیکھ کر حسد نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ سے مانگنا ہے کہ اللہ جب تو نے اس کو دیا ہے تو تو مجھ کو بھی دے سکتا ہے. اے اللہ تو اس کی روزی میں برکت عطا کر، اس کے بنگلے میں سکون عطا کر، اس کی کار میں برکت عطا کر. اور اے اللہ جیسے تو نے اپنے اس بندے کو نوازا ہے، اے اللہ مجھ گنہگار کو بھی نواز دے. یہ گدتا ہے، اس کی اجازت ہے. حسد کی اجازت اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ دینے والے سے مانگ لیجیے نا، وہ اللہ میری ماں کو ہدایت دے دیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہے ہیں. ادھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے گھر جا رہے ہیں، بھاگتے جا رہے ہیں. اور ابو ہریرہ جیسا درویش جو کبھی راستے میں تیز چلانے آج دوڑتے جا رہے ہیں، کسی نے کپڑا پکڑ لیا، روک لیا، پوچھا ابو ہریرہ کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ کیوں دوڑتے جا رہے ہو؟ بتلاؤ نا. ابو ہریرہ جیسا درویش انسان اور ابو ہریرہ جیسا صوفی سنت انسان جو کبھی راستے میں تیز نہیں چلا، آج بھاگتے جا رہے ہیں تو کسی نے کپڑا اور دامن پکڑ لیا. کہ ابو ہریرہ کیا ہو گیا؟ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کیوں بھاگ رہے ہو؟ ابو ہریرہ فوراً فرما رہے ہیں ارے میرے بھائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، میں اس لیے بھاگتے جاتا ہوں کہ میں دیکھوں کہ میں پہلے گھر پہنچتا ہوں یا میرے محبوب کی دعا پہلے پہنچتی ہے، اس لیے بھاگ رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے گھر جاتے ہیں، دستک دیتے ہیں. میں اندر سے فوراً سوال کر کون ہے جس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا ہے؟ میرے دروازے پر کون آیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیتے ہیں میں تیرا بیٹا ابو ہریرہ ہے، اگر تیرے برے ہاتھوں میں طاقت ہے مار کھانے کے لیے آیا ہے. یہ ہے شریف بیٹے کی علامت. ہم کہتے ہیں کہ شریف اولاد کس کو کہتے ہیں؟ تو ابو ہریرہ شریف اولاد ہے کہ نہ مشرکہ ہے نہ کافرہ ہے، اس کے باوجود اور ناراض بھی کس پر ہے ماں؟ کہ محمد کے در پر جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار کے در پر، دونوں جہاں کے سردار کے در پر جا رہے ہیں، اس لیے ماں ناراض ہو رہی ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنسنے تو جنت مچلنے لگے اور غصے میں آئے تو جہنم ابلنے لگے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبسم فرمائے تو انادل چہکنے لگے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگلی سے اشارہ کر دیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو راستے پر آ جائیں تو آسمان سایہ کرنے لگے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پتھروں کے قریب سے گزرے تو پتھر سلام پڑھنے لگے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی صفات دیکھ کر تو کچھ لوگ بیٹھ گئے، ان سے ہضم نہیں ہوا کہ ہو بشر ہو کر اتنے سارے کمالات، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. بشر میں کمالات کہاں سے آئے؟
اس لیے کہ وہ بیچارے اپنی طرح دیکھتے ہیں کہ جیسے میں محمد بھائی ہوں وہ بھی محمد ہے. ارے تیج محمد میں اور اس محمد میں زمین و آسمان کا فرق ہے. آپ بشر تھے لیکن بے شر تھے. کیسے تھے؟ جیسے علامہ ندیم صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ آپ بشر تھے لیکن بے شر تھے. ہم بشر ہیں لیکن باشر ہیں. یعنی شرارتیں ہم میں پائی جا رہی ہیں اور شرارتیں اتنی پائی جا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ. جیسے شاعر نے مسلمان کی علامتیں بیان کی. دوستوں کی فرمائش ہے کہ یہ سنائی جائے اس لیے سنا رہا ہوں ورنہ مجھے سنانا کچھ اور تھا. پھر کبھی انشاءاللہ سنائیں گے. ایک عاشق نے مسلمان کی برائیوں کو بیان کیا ہے کہ آج کا مسلمان اسلامی نام رکھ لینے کو یوں سمجھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں. نام سے کام نہیں ہوگا. میرے حضرت مولانا قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علیہ اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کا سایہ تادیر امت پر باقی فرمائے. حضرت بارہا خانقاہ میں یہ شعر پڑا کرتے ہیں, کامیابی تو کام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی. کامیابی تو کام سے ہوگی ذکر کے اہتمام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی. لوگ یوں سمجھے کہ اچھی باتیں کر دیں کام ہو جائے گا. ارے بھائی اس سے کام نہیں ہوگا. کام اس سے نہیں ہوگا. آج میری اور آپ کی حالت تو وہ قاضی صاحب جیسی ہے. ایک قاضی صاحب تھے, پہلے زمانے میں قاضی ہوا کرتے تھے. یعنی 4-5 دیہات پر ایک قاضی صاحب ہوتے. کہیں جنازے کی نماز پڑھانی ہے تو قاضی صاحب جاتے, نکاح پڑھانا ہے تو قاضی صاحب جاتے. پہلے زمانے میں یہ باتیں تھیں. اب تو ماشاءاللہ ائمہ کا دور ہے. اللہ ان علماء کی خدمات کو قبول فرمائے, ان کی عمروں میں اللہ برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ وہاں عالی پور میں اتنا بڑا ادارہ چل رہا ہے. اللہ مدر بد سے حفاظت فرمائے. میرے بھائیوں, اسی مدرسے کی بنیاد پر پوری بستی کی پوری دنیا میں شہرت ہو گئی. مدرسے کی بنیاد پر پوری بستی کی پوری دنیا میں شہرت ہو گئی. آج دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ سورت میں علی پور نام کی کوئی بستی ہے اور وہاں ادارہ چل رہا ہے. وہاں کے علماء ماشاءاللہ دور دور اپنا فیض پہنچانے جا رہے ہیں. جیسے آپ کے شیخ الحدیث حضرت مولانا مصطفیٰ صاحب دامت برکاتہم علیہ نے پچھلے سال ہم دونوں ساتھ ہی میں مہاراشٹر میں چکلندا میں تھے. وہاں حضرت مولانا غلام صاحب کی ساری شاخیں چل رہی. وسطانی دامت برکاتہم علیہ حضرت کے فرزند بھی تھے حضرت مولانا سعید صاحب, اور میں بھروچ سے چلا تو ہم سب ساتھ میں گئے تھے چکلندا میں. لمبائی کی چکلندا سے ماشاءاللہ دور دور یہاں علی پور کے علماء جا رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کی عمروں میں برکت عطا فرمائے اور اللہ ان علماء کی نظر بد اور حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے. یہاں کے مدرسے کے ذمہ دار بھی قابل مبارکباد ہیں جو اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں. جتنے ذمہ دار ہیں اور جتنے محبت سے اس ادارے کو دیکھنے والے ہیں, اللہ تمام کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. جان مال عزت آبرو کی اللہ حفاظت فرمائے. بہت بڑی خدمت ہے. تو وہ قاضی صاحب گاؤں گاؤں بیان کے لیے جاتے اور شہرت بہت تھی, بہت چرچا تھا قاضی صاحب کا. قاضی صاحب جہاں بیان میں جاتے لوگ کچھ ہدیہ تحفہ دے دیتے تو گھر آ کے اپنے قدیانی کو دیتے تھے. قاضی کی بہو کو قدیانی کہتے ہیں. آپ سمجھیں گے قدیانی کچھ بڑھا کا نام ہے. قاضی کی بہو کو کیا کہتے بھائی؟ قدیانی کہتے ہیں. تو قاضی صاحب بیان کر کے آتے اور قدیانی کے ہاتھ میں پیسے دیتے کہ دیکھ آج اتنی ملے. تو اس طرح قاضی صاحب نے تقریباً 9,000 روپئے جمع کیے تھے. کتنے کیے تھے؟ 9,000. بعض مرتبہ عورتیں اتنی ذہین ہوتی ہیں کہ قاضی صاحب کا بھی امتحان لے لیتی ہیں. ایک قاضی صاحب تھے بیچارے,
پہلے زمانے میں مسجد اتنی عالیشان نہیں ہوتی تھی، پرانی مسجدیں کھڑکی ٹوٹی ہوئی ہے اور محراب کے قریب بھی سے بھی جو ہے کھڑکی میں سے ہاتھ ڈال کے محراب میں چیز رکھ بھی سکتے ہیں، لے بھی سکتے ہیں۔ پہلے ایسی مساجد ہوا کرتی تھی۔ وہ ایک قاضی صاحب تھے، وہ بیچارے نماز پڑھا رہے تھے۔ اب دوران نماز محلے کی ایک عورت آئی اور اس نے کھانا جو ہے کھڑکی میں سے محراب میں رکھ دیا اور امام صاحب نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک امام صاحب نے دیکھا کہ بلی آئی۔ کون آیا؟ بلی آئی۔ اور امام صاحب کو فکر ہے کہ یا اللہ، میں تو نماز پڑھا رہا ہوں اور ادھر بلی آئی ہے، تو کھانا کھا جائے گی، اور 2 مرتبہ تو کوئی دینے والا نہیں۔ 1 مرتبہ دینے کا ہی بوجھ پڑتا ہے تو 2 مرتبہ کم دے گا۔ مجھے تو اس کا تجربہ ہے، کئی دیہاتوں میں لوگ آتے ہیں کہ مولانا زبردست عالم آپ، کیا کہیں گے؟ عالم آپ کہ ہم بیان کیا تو منبر ہے، یہاں تو ہم کرسی بھی نہیں ہلا سکتے، کبھی کرسی ہلتی ہے کبھی ڈر لگتا ہے کہ گر جائیں۔ اور یہ لوگ آ کے تقاضا کہتے ہیں کہ عالم آپ کہ ہم شان لاگے کہ امام صاحب سے۔ ایک گاؤں میں نے ایک امام صاحب بھیجے تھے، وہ بیچارے پستہ قد تھے۔ ابھی تو اللہ کی دین ہے، اللہ کسی کو لمبائی دیتے ہیں، اللہ کسی کو پستہ قد رکھتے ہیں، اللہ کسی کو جسامت دیتے ہیں، اللہ کسی کو پتلا رکھتے ہیں، یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ نے جس کو جیسا چاہا بنا دیا، اور اس پر جنت کا تو کوئی سرٹیفکیٹ ہے نہیں کہ بہت لمبا ہوگا تو جنتی ہے، ایسا ہے بھائی؟ حضرت کی آج یہ نوجوانوں میں بہت بیماری ہے، یہاں کے نوجوان معاف کرو مجھے کہ مول صاحب کو کیا ہوگا کہ پہلے ہماری فضل لے رہے ہیں، یہاں کے نوجوان مجھے معاف کرو، نوجوانوں میں یہ بیماری آ رہی ہے کہ اونچی ہوئی کی چپل پہنتے ہیں تاکہ لمبے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے حضرت پیر ذوالفقار نقش بندی دامت برکات علینا فرماتے ہیں کہ انسان عبادت کے ذریعے اللہ کا اتنا قرب حاصل کرے کہ بغیر اونچی ہوئی کے چپل پہنے دنیا والوں کے سامنے اس کی طولائی نظر آئے۔ چپل پہننے سے انسان اونچا نہیں آتا، انسان اللہ کی عبادت سے اونچا نظر آتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے اونچا نظر آتا ہے، انسان اپنے کردار سے اونچا نظر آتا ہے۔ تو قاضی صاحب بیچارے نماز پڑھا رہے تھے، اب دیکھا کہ بلی آ رہی ہے تو امام صاحب سورت پڑھے ونحر، اس طرح کیا، ونحر، ہر پر ایک دم زور دے دیا۔ اب ہر اس لیے کیا کہ بلی بھاگ جائے، بلی بھاگ گئی۔ اب لوگ تو سارے آپ کے علی پر جیسے بھی تو کچھ ہوں گے نا، تو انہوں نے امام صاحب کو سلام کے مطلب مولانا ونہر پر آپ کو کیا ہوگا، بہت زور دے دیا، کوئی الگ مخرج نکال رہے تھے۔ تو قاضی صاحب کہ ارے بھائی ایسی بات نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ میں دوران نماز مدینہ منورہ میں پہنچا اور میں نے مدینہ میں دیکھا کہ ایک بلی بھاگ رہی ہے اور بلی کے پیچھے کتا بھاگ رہا تھا، تو میں نے کتے کو کہا کہ ونہر۔ تو ایسے ایسے ہم آ رہے ہیں جو مسجد میں کھڑے رہ کر مدینہ کی دیکھ رہے ہیں، ایک سے ایک باقی دنیا میں موجود ہیں، ایک نماز نہیں پڑھتے، ایک روزہ نہیں رکھتے، اور آپ کہیں کہ نہیں آپ کی حضرت نماز تو کہہ رہا ہے ہمارے حضرت کی نماز تو مدینہ میں ہوتی ہے، تو مدینہ میں نماز پڑھنے والا کہاں سے آ گیا؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں تھے، مکہ کی وادیوں میں تھے، تو وہاں نماز ادا کر رہے تھے، غزوہ خندق میں نماز ادا کر رہے تھے، غزوہ احد میں گئے تو وہاں نماز ادا کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مقام اتنا اونچا ہے، اس کی نماز مدینے میں نہیں ہوئی، جہاں گئے وہاں نماز پڑھے، تو اس زمانے کا کون سا اتنا بڑا باپو آ گیا ہے کہ تیری مدینے میں ہو رہی ہے؟ کیسے دھوکہ دے؟ مدینہ تو مدینہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار وہاں کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اللہ کتنا اونچا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عاشق کا وہ کلام مجھے یاد آ رہا ہے،
سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. عاشق کہہ رہا ہے کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دل میں بسا لیا گویا اس نے اپنے دل کو مدینہ بنا لیا. تو قاضی صاحب نے لوگوں کو کہا کہ بھائی میں تو اس لیے حر کر رہا تھا کہ مدینے میں بلی بھاگ رہی تھی اور کتا اس کے پیچھے بھاگ رہا تھا. تو لوگوں نے بہت شہروں بولے کہ انشاءاللہ ہمارے قاضی صاحب تو بہت دور کی دیکھتے ہیں. کہتے اتنی شہرت اور چرچا ہو گیا کہ گھر گھر سے دعوت آ رہی ہے, لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ نہیں آج قاضی صاحب میرے یہاں کھائیں گے, تمہارے یہاں بعد میں, تمہارے یہاں بعد میں. اب اس میں ایک عورت بہت ذہین تھی, اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے, اور اللہ ہماری عورتوں کو بھی ایسی ذہانت عطا فرمائے تاکہ ایسے فتنوں کے فتنے سے امت کی حفاظت ہو جائے. ایک عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ کیوں نہ ہم بھی قاضی صاحب کو گھر بلائیں, ہم بھی قاضی صاحب کو دعوت دیتے ہیں. تو شوہر نے کہا ٹھیک ہے تو کہتی ہے تو لے دیتے ہیں. قاضی صاحب کو دعوت دی کہ قاضی صاحب آج شام کو آپ کا کھانا ہمارے یہاں رہے گا. کہا ٹھیک ہے بہت اچھا سبحان اللہ. قاضی صاحب پہنچے, قافلہ بھی ساتھ میں تھا 6-7 آدمیوں کا. قافلے کے بغیر تو حضرت کی پہچان نہیں ہوتی. پورا قافلہ تھا, زلفوں والی سرکار, فنکار مولوی. قافلے کے ساتھ پہنچے جناب. جب یہاں گئے تو عورت نے اپنے شوہر کو کہا کہ دیکھو آپ نے دروازے میں کھڑے ہیں, میں اندر سے جو پلیٹ کھانے کی دوں آپ ان کو دیتے رہیں, اور کہا کہ قاضی صاحب کو پہلے نہیں دینا ہے. کہا ٹھیک ہے جیسا آپ کا حکم, پہلے ساتھیوں کو کھلائیں گے. تو عورت اندر سے چاول نکالتی اور اوپر گوشت ڈالتی, نیچے چاول اور اوپر گوشت. پلیٹ دیتی ہے شوہر, شوہر سب کو پلیٹ دے رہا ہے, سب کو دے دیا, قاضی صاحب باقی رہے. اب قاضی صاحب کو جب دینے کی باری آئی تو
गोश्त नीचे रख दिया और चावल ऊपर, गोश्त नीचे रख दिया और चावल ऊपर डाल दिए और कहा ये काजी साहब को दो। अब काजी साहब के सामने प्लेट गई तो मुंह इतना बड़ा हो गया, तो बेचारा मेजबान परेशान कि हजरत क्या होगा, खाना खाइए। ये खाना खाए, सबको गोश्त खिला रहे, हमको चावल खिला रहे हो। तो औरत ने अंदर से फौरन कहा, बेवकूफ काजी, वहां मुसल्ले पे से खड़े होकर मदीने की देखता है, यहाँ चावल के नीचे गोश्त नजर नहीं आते। तो काजियों का ये हाल होता है। तो मैंने छोड़ी थी वो काजी साहब की, क्योंकि उसको अपने जमा रखते हैं, इसलिए तो वक्त बहुत हो रहा है। इंशाअल्लाह वो काजी साहब का लतीफा फिर कभी अल्लाह ने अगर मौका दिया तो सुनाएंगे। तो अर्ज ये कर रहा था मेरे भाइयों कि आशिक खुद हम मुसलमानों की हालत बयान कर रहा है कि आज हम मुसलमानों का क्या हालम है और क्या हाल है हमारा। मैं तूने मोहम्मद क्या यही बस मुसलमान की पहचान है, क्या यही बस मुसलमान की पहचान है। दरम कुरान बन कर दिया, दरम कुरान बन कर दिया। आज ही है कुरान बंद हो गया। ये हमारे सफेद दाढ़ी वाले जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, आप इनको पूछिए कि उनका एक जो दौर और जमाना था, उस वक्त मुसलमानों के पास पैसे नहीं आए थे, गरीब थे, लेकिन कुरान से इतनी वाबस्तगी और मोहब्बत थी कि जब सुबह होती थी तो पहले फजर की नमाज पढ़ के सूरह यासीन पढ़ते थे, और जब तक सूरह यासीन पढ़ते नहीं थे न अपने खेत में जाते थे न दुकान पर जाते थे। और आज भाई, आज सुबह होती है तो क्या तलाश करते हैं? छापू। आप क्या कहते हैं? अखबार कहते हैं, छापू कहते हैं। लोग क्या कहते हैं? पेपर कहते हैं। आज सुबह होती है तो क्या कहते हैं? पेपर आई, पेपर। और पेपर की हालत आपको कहूं क्या होती है? पेपर में आप देखें तो लखनऊ के बच्चे जैसी हालत होती है। लखनऊ का एक बच्चा था, बड़े बाजार में भाग रहा था और उसकी जबान पर था, चल गई 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 चल गई। सब भाग रहे हैं, सब दुकानें बंद कर रहे हैं और सब भाग रहे हैं। पूछते भी क्या चल गई? तो गोली चल गई। क्या चल गई? गोली चल। सब भाग रहे हैं। पुलिस वाले भी हैरान है कि अल्लाह अकबर, क्या हो गया? कोई फसाद का मौसम नहीं, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, ये क्या हो गया? बाजार वालों को सब दुकानें बंद कर रहे हैं और सब भाग रहे हैं। जैसे वो फैशन पे से मुझे एक बात याद आ रही है, आप लोगों की तवज्जुहात की बरकत है। पता नहीं आज इतनी बातें ज़हन में आ रही कि क्या कहूं और क्या छोड़ूं। अल्लाह आप लोगों को मुबारक फरमाए, अल्लाह आपकी उम्रों में बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपकी तलब और शौक को कबूल फरमाए। बहुत कम ऐसे मजमे मिलते हैं कि बातें खुलती है, बहुत कम मिलते हैं, और मौलाना को तजुर्बा है इसका। तो ये मजमे के इखलास की अलामत है। मौलाना फरमा रहे, मजमे के इखलास की अलामत है कि अल्लाह ज़हन में बातें डालें। वो एक इंसान था, वो दर्जी के यहां से, टेलर के यहां से कपड़ा लेके भाग रहा था, भागते जा रहा था। किसी ने उसको पकड़ लिया, अरे भाई क्यों भाग रहा है, इतनी जल्दी क्या है? तो वो कह रहा है, अरे मैं इसलिए भागते जा रहा हूं कि अभी अभी मैंने टेलर साहब से कपड़े सिलाए हैं, मुझे डर लगता है कि घर जाने से पहले फैशन न बदल जाए। ये फैशन का आलम है। और तो दिल्ली के स्टेशन पर या लखनऊ के गालिबन एक अंग्रेज काली चाय पी रहा था। एक अंग्रेज काली चाय पी रहा था। इत्तेफाक ये हुआ कि चाय की लारी वाले से गलती से बर्फ का गोला गिर गया अंग्रेज की चाय में,
دور سے ہمارا ہندوستانی دیکھ رہا تھا، ہم سب نکال لوگ ہیں، ہندوستانی سارے نکال، نقل میں بہت آگے، اصل میں بہت پیچھے۔ اصل ہماری کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اصل ہے، اسلام ہماری اصل ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے گھروں میں، اپنی زندگیوں میں کہ اصلیت کتنی چھائی ہے اور نقل کتنی چھائی ہے۔ گھر گھر یہود و نصارہ کا نمونہ بن چکا ہے، اسلام کا نمونہ نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ تو بیچارہ دور سے دیکھ رہا تھا کہ انگریز صاحب اور کالی چائے پی رہے ہیں اور برف کا گولا بھی ڈالا ہے، تو یہ بھی آ کر کہہ رہا ہے چائے لا۔ یہ ہماری حالت ہے، جیب میں پیسے میں ڈالے کہ روب اتنا کرتے جیسے پروفیسر آ گئے۔ ڈال دو، یہ فیشن کا عالم ہے، سارے کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے، اندھی تکلیف کریں۔ تو وہ لکھنؤ کے بڑے بازار میں لوگ بھاگے، بچہ بھی بھاگے، سب کی زبان پر ہے چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی چل گئی۔ پولیس والوں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا، بھائی کیا چل گئی؟ تو کہ گولی چل گئی۔ کون کہہ رہا؟ وہ بچہ جو بھاگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ گولی چل گئی۔ پولیس والوں نے اس بچے کو پکڑا اور کہا بھائی کیا چل گئی؟ تو کہا صاحب بات یہ ہے کہ میرے پاس کھوٹی اٹھنی تھی، کھوٹی اٹھنی تھی، اور سامنے دکان پر بوڑھا پتنگ بیچ رہا تھا اور اس کو آنکھوں سے کم نظر آتا تھا۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو کہا چچا یہ میری اٹھنی ہے، مجھے پتنگ دو۔ چچا نے اٹھنی برابر دیکھی نہیں، مجھے پتنگ دے دی، تو میں مارے خوشی کے اچھل رہا تھا کہ چل گئی چل گئی چل گئی، اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ گولی چل گئی۔ یہ اخبار کا عالم ہے، یہ آج کے میڈیا کا عالم ہے۔ کچھ ہوتا نہیں، بس وہ ہیڈنگ ایسے بہترین اور شاندار دیتے ہیں کہ لوگ اسی میں ہر وقت جس کو بھی دیکھو اسی میں، ایک یہ اخبار کی بیماری اور دوسری موبائل کی بیماری۔ موبائل اس سے بڑھ کر ہے۔ میں اکثر دیہاتوں میں جاتا ہوں تو جو میرے ساتھ ہوتے ہیں ان کو میں کہتا بھی ہوں کہ میرا آپ جس گلی سے جائیں گے وہاں نوجوانوں کو دیکھیں گے تو بس موبائل، بس اسی میں پتہ نہیں کیا جوڑتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آتا۔ عجیب یہود و نصارہ نے کھلونا پکڑوا دیا ہے، ہر وقت اس میں لگا ہے۔ تو بھائی قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرو گے بھائی؟ آئندہ کل سے انشاءاللہ فجر کی نماز اور جتنی نمازیں ہیں اس کا اہتمام کریں گے، اور روزانہ فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھیں گے، آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آج مسلمان نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تو قسم کی بیماریاں گھروں میں آ گئی۔ سورہ آیت الکرسی کی فضیلت میں حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر میں جتنے اثرات ہوتے ہیں سب ختم ہو جاتے ہیں، کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔ ایک کہا مسلمان پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آپ صاحب نے فرمایا کہ جس گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان کی مجال نہیں کہ اس گھر میں داخل ہو سکے۔ مسلمان کہاں بسم اللہ پڑھ رہے ہیں؟ وہ تو تعویذ کے بھروسے باپو صاحب نے دیا، وہ لٹکا دیا پنکھے کے ساتھ، وہ پنکھا بھی ہوا دے رہا ہے تعویذ بھی دے رہا ہے، دونوں کا طرف ہو رہا ہے۔ دو شیطان تھے ابلیس کے پاس گئے، دو شیطان ابلیس کے پاس، تو ابلیس نے دیکھا کہ وہ ایک تو بہت تگڑا اور موٹا تازہ ہے اور دوسرا ایک دم دبلا پتلا ہے۔ تو شیطان ابلیس نے وہ جو موٹا تگڑا تھا اس کو کہا بھائی تمہاری طبیعت بہت اچھی بنی ہے، کیا بات ہے؟ تو کہا صاحب میں ایسے مسلمان کے ساتھ تھا جو کبھی بسم اللہ پڑھتا ہی نہیں تھا، وہ کھانے بیٹھے کبھی بغیر بسم اللہ تو میں ساتھ میں شریف ہو جاتا تھا، وہ بستر پر عورت کے ساتھ سونے جائے بغیر بسم اللہ کے سوتا تو میں بھی شریک ہو جاتا تھا، وہ پانی پیے تو بغیر بسم اللہ کے میں بھی شریک ہو جاتا، وہ شربت پیے تو بغیر بسم اللہ کے میں بھی شریک ہو جاتا، تو مجھے اتنا موقع ملا ہے کہ میری طبیعت برابر ہو گئی۔
دوسرے کو پوچھا کہ تو کیوں ایسا دبلا ہو گیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی پناہ ایسا مسلمان ملا تھا کہ کوئی کام بغیر بسم اللہ کے کرتا ہی نہیں تھا، تو کبھی موقع ہی نہیں ملا، نہ کھانے کا موقع ملا، نہ پانی پینے کا موقع ملا، نہ بستر پر سونے کا موقع ملا، نہ جوس پینے کا موقع ملا، کچھ ملا ہی نہیں۔ ہم لوگوں کو بھی نہیں ملتا بیان سے پہلے موقع، جوس پینے کا موقع ہم کو نہیں ملتا بیان کے بعد۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ گر میں قرآن کا کون بن کر دیا، گر میں قرآن کا کون بن کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سچا اور پکا مسلمان بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات توفیق سے نکلی تھی، پھر توفیق پہ آ رہی ہے کہ اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو توفیق دیتے ہیں، اور اللہ جس کو نہیں چاہتے ہیں رتی برابر بھی توفیق نہیں دیتے۔ اللہ کے قبضے میں توفیق ہے۔ تو کیڑا جو چٹان سے نکلا ہے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے کانوں سے سن رہے ہیں، وہ چھوٹا سا کیڑا اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ سبحان وہ پاکی بیان کر رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھتی بھی ہے اور میرے رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، اور وہ اللہ ایسا سننے والا ہے کہ جب میں چلتا ہوں بولتا ہوں میرے بولنے کو بھی وہ سنتا ہے۔ وہ اللہ میرے چلنے کی آہت کو بھی سنتا ہے۔ اور وہ ذات ایسی ہے جو میری مدد کرتی ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں۔ مسلمانوں ذرا سوچو نا، کیڑا چھوٹا ہے، اللہ کی چھوٹی سی مخلوق ہے، کیڑا کھاتا کم ہے، پاکی زیادہ بیان کر رہا ہے، اور میں اور آپ کھاتے زیادہ ہیں اور پاکی کیوں نہیں بول رہے بھائی؟ بہت کر رہے ہیں آپ نے۔ میں اور آپ کھاتے تھال بھر کے ہیں اور پاکی کم کرتے ہیں، تاکہ اللہ ہمیں اس رب کی زیادہ سے زیادہ پاکی بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ اللہ جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑا معجزہ دیا، وہ اللہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، جن کا مقام یہ ہے کہ چند بچے کھیل رہے ہوں اور کسی بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیں تو وہ بچہ تمام بچوں میں ممتاز ہو جائے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی گلی سے گزر جائیں تو وہ گلی خوشبو سے مہکنے لگے، اور وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا پسینہ مشک و عنبر سے زیادہ خوشبو دے رہا ہو، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو اللہ ان کو معجزات کیوں نہ دیں گے؟ کہ محمد کے دنیا میں آنے سے تو گویا دنیا میں موسم بہار آئی۔ ربیع الاول کے معنی، ربیع کے معنی عربی میں موسم بہار کے ہیں۔ میرے آقا اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے تو گویا دنیا میں موسم بہار آ گئی۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا, کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا. ہم کیا ہیں جو ہم سے کوئی کام ہوگا. جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے, جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.